اکبر۔ سنیو دوستان محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ او اللہ دے ولی نے پاک پروردگار عالم خالق کائنات مالک کائنات نے بڑیاں عزتاں تے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کیا میرے بچیاں تک ذرا نگاہ تیری کدھر جا رہی ہے؟ کہنے لگے بابا جی میری نگاہ تے تخت الثری تک جا رہی ہے، ادھر سدرۃ المنتہا تک جا رہی ہے۔ فرمایا میرے بچیاں مبارک ہوئے، اللہ نے بھی تینوں قبول فرما لیا ہے، میں عثمان ہارونی نے تینوں قبول فرما لیا۔ ہن خدمت پہ کر دینے، خدمت کر دیاں ایک دن دل دے اندر خیال پیدا ہویا، کہنے لگے بابا جی دل پیا کردہ ہے اللہ دے گھر دا دیدار کریے، حج واسطے جانا چاہنے ہاں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا نوجوانا چل پھر میرے نال، اگے اگے میں جاواں گا، پچھے پچھے میرا مرید جاوے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پچھے چل دے جا رہے، جدو اللہ دا گھر خانہ کعبہ آ گیا، ہن پیر بھی طواف پیا کردہ ہے، مرید بھی طواف پیا کردہ ہے، پیر بھی طواف کر رہا، مرید بھی طواف کر رہا۔ طواف کرن تو بعد جناب والا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا حضور ہن دل پیا کردہ ہے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر حاضری دے لواں، نبی پاک سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر جانا چاہنے وا۔ فرمایا چل نوجوانا کریم آقا دی بارگاہ دے اندر جان واسطے تیار ہاں۔ نبی کریم سرکار دو عالم دا روزہ جدو نظر آیا ہے، کملی والے مصطفیٰ دا دربار ویکھیا، نبی دا روزہ ویکھیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنا پیر بھی کھلوتا ہویا ہے، مرید بھی کھلوتا ہویا، آپ نے پڑھیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ روزے وچوں آواز آئیے، زندہ نبی نے فرمایا ہے، دوواں جہان دے سردار نبی نے فرمایا ہے، اندروں آواز آئیے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تینوں اپنے نبی دا سلام ہوئے، اساں بھی تیرا سلام قبول کر لے آئے، ہن تو ساڑا سلام قبول کر لے۔ اوے اللہ دا ولی ہمیں نہیں بن دائے، نبی پاک سرکار دو عالم دی مور لگ دیئے، اللہ قبول فرما لے تے اللہ اپنا ولی بنا لیندہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے پیر دی خدمت کر دے رہے، اتھے گل روک کے میں ایک اور واقعہ آپ نو سنانا چاہنا ہوں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولی نے، اللہ نے بڑا مرتبہ تے بڑا مقام عطا فرمایا۔ ایک روز اپنی خانقاہ دے اندر بیٹھے ہوئے، رات دا پچھلا پہرے کچھ مہمان آ گئے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ جدو مہمان آئے جناب والا گھر دے اندر کھان واسطے کوئی چیز موجود نہیں، ایک نان بائیے روٹیاں پکان والا اپنے گھر دی چھت دے پہ ٹہلدا ہے تے ویکھ رہے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ دے مہمان آ گئے، لیکن گھر دے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اپنے گھر وچ جناب والا آٹا تیار کیتا، روٹیاں تیار کیتیاں نے، تیار کر کے حضرت خواجہ باقی باللہ دے مہماناں نو کھانا پیش کیتا ہے۔ کھانا پیش کرن تو بعد جدو صبح ہوئی ہے تے برتن لین واسطے آ گیا، حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا اوے نوجوانا ساڑھے مہمانہ دی خدمت کی تیا، مانگ کی منگنا چاہنا ہے؟ مانگ کی منگنا چاہنا ہے؟ نوجوان نے کہا حضور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، روپیہ پیسہ اللہ نے بڑا دیتا ہے، جائیداد تے جاگیر اللہ نے بڑی دیتی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ فرمایا اوے نوجوانا منگ میں جے کہہ رہے ہیں منگ میں دین واسطے تیار ہاں، تو کیوں نہیں پیا منگ دائیں؟ نوجوان نے کیا بابا سارا
کچھ موجود ہے، مینوں کسی چیز دی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے تیسری دفعہ فرمایا نوجوانا منگ لے، میں دین واسطے تیار ہاں۔ نوجوان نے کیا بابا پھر اپنی گل تے قائم رویں؟ فرمایا میں اپنی گل تے قائم ہاں، تو منگ تے صحیح نہ، میں تینوں دین واسطے تیار ہاں۔ توجہ کریو جامعہ مسجد الفضل دے اندر رہن والے ہو۔ نوجوان نے کیا بابا میں منگن لگیا؟ فرمایا نوجوانا منگ، میں دین واسطے تیار ہاں۔ نوجوان نے کیا حضور پھر مینوں بھی اپنے جیا بنا چھوڑو۔ ہائے ہائے ہائے، مینوں بھی اچھی آواز نال ذرا، مینوں بھی اپنے جیا بنا چھوڑو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا نوجوانا خیال کر کی پیا منگدا ہے، اور تو کتھے تے میں کتھے؟ نوجوان نے کہا بابا زیادہ گلاں نہ کر، یا تے کہنا نہیں سی ہن کہہ چھوڑیا، میں منگ لیا تے ہن گلاں پیا کردا ہے، تو میں کی دیواں؟ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا نوجوانا گل اتنی ہے، برتن چھوٹا ہے تے شے بڑی وڈی منگ لیا۔ برتن چھوٹا ہے، ظرف چھوٹا ہے، برتن چھوٹا ہے تے چیز بڑی وڈی مانگ لیا۔ نوجوان نے کیا بابا یا تے کہنا نہیں سی، جے ہن کہہ چھوڑے آئی تے پھر دے دے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا آئے نوجوانا کیا یاد کریں گا کس سخی نال پالا پہ آئے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نوجوان دی باں پکڑی ہے تے باں پکڑ کے جناب کمرے دے اندر لے کے گئے نے۔ علماء نے لکھیا، تاریخ والے نے لکھیا ہے، دوستہ نے لکھیا جناب والا، حضرت خواجہ باقی باللہ نے ایک رات تے ایک دن کمرے دے اندر جدو گزاریا، دوسرا دن واپس جدو کمرے وچوں نکلے نے، بازو پکڑیا ہویا، لوگ نہیں پہچان سکدے سن نوجوان کونے، خواجہ باقی باللہ کونے۔ رنگ چڑھیا نا پھر پیرانا بابے اوڑا رنگ چڑھیا، جدو جناب رنگ چڑھ گیا ہے، پگڑی ایک جیسی نظر آ رہی ہے، داڑھی ایک جیسی نظر آ رہی ہے، ٹور ایک جیسی نظر آ رہی ہے، لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یار اوے خواجہ باقی باللہ کون ہے تے روٹیاں پکان والا نوجوان کون ہے؟ ایک نوجوان اگے ودیا کہندا ہے او لوگوں جیڑا ہوش وچے او خواجہ باقی باللہ ہے، جیڑا مدہوش ہے او نوجوان ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی مقام تے جناب رومی کشمیر پکار اٹھے، آپ کہندے نے کہ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تے او گن دے گن کرے دا کامل مرد محمد بخشا، او جیڑا لال بنانے پتھر دا۔ اے اللہ والے نے جنہوں خالق کے کائنات نے بڑیاں عظمت عطا فرمائیاں۔ میں گل کر رہا سا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی، نبی دی بارگاہ دے اندر سلام کیتا ہے، کریم آقا نے فرمایا اے معین الدین ہندوستان دے اندر چلا جا، جا تیرا ڈیرا ہندوستان دے اندر لگا دیتا گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا اے کملی والیاں میں تے ہندوستان نہیں ویکھے آئے، میرے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو، اگر تو ہندوستان نہیں ویکھیا اور میں نبی تینوں ہندوستان دی سیر کروا دیواں گا۔
خواب دے اندر میرے نبی نے سیر کرائیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چل دیاں جناب والا 3 دن تے 3 راتاں حضرت غوث پاک نال بھی گزاریاں نے اتھو چل دیاں سدھا جناب والا داتا دے دربار دے اندر آئے حضرت داتا علی حجویری دی بارگاہ دے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے ہوئے نے اور میں نہیں کہہ رہا علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر میں گل کراں تے میرے تے کوئی اعتراض کر سکتا ہے اور مصور پاکستان دی میں گل کر رہا علامہ ڈاکٹر محمد اقبال دی گل کر رہا جنہاں نے حضرت داتا علی حجویری دے بارے فرمایا آپ کہندے نے سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجرارا حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از میرے او تا بندہ گشت حضرت علامہ اقبال فرماندے نے لوگو اے داتا علی حجویری دی قبر کوئی عام قبر نہیں ہے داتا علی حجویری کوئی عام شخصیت نہیں ہے اے او شخصیت ہے جدی قبر پورے پنجاب تے حکمرانی پئی کر دی ہے اگر پنجاب زندہ وے تو فرمانے نے صرف حضرت داتا علی حجویری نال زندہ ہے لیکن توجہ کرے دوستان محترم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت داتا علی حجویری دے قدمہ دے اندر بیٹھ گئے سر والے پاسے نہیں بیٹھے پیران دے طرف جناب والا بہ گئے آج بھی چلے جاؤ داتا علی حجویری تے جناب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی چلہ گاہ موجود ہے جتھے آپ نے جناب 40 دن چلہ کیتا ہے چلہ کرن تو بعد جدو جان لگے مریدہ نے کیا سارے سنگیاں دوستہ نے کیا ہے اے بابا معین الدین دست سینا ذرا داتا علی حجویری دا کیا مقام ہے اے دنیا کہندی ہے کہ بابے کچھ نہیں کر سکتے اور سن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پکار اٹھے نے آپ کہندے نے او میرے کولو پچھانا لے ہو میں جواب دین واسطے تیار ہاں بابا کی جواب ہے تیرا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بولے نے گنج بخش فیض عالم ہائے 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 گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل رہنما ہائے 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 گنج بخش فیض عالم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل رہنما ذرا پڑھ لو گنج بخش فیض عالم ہائے ہائے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل رہنما پھر میرا کھڑی دا تاجدار حضرت خواجہ جناب والا میاں محمد بخش بولے نے آپ کہندے نے لوگوں ولی اللہ دے مرے دے ناہے تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا او تو تے او ٹر گئے نال خاموشی آئے ہائے 40 دن چلا کٹیا کتھے جی حضرت داتا علی حجویری دی بارگاہ دے اندر کس نے کٹیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لوگ کہندے نے جناب جیلی پیر بڑے موجود نے میں کیا بے شک اسی مندیاں جیلی بھی بڑے موجود نے پر سجنا تینوں کوئی اصلی حلا ٹکریا نہیں ہے ہائے ہائے تو حلا کسی اصلی نو نہیں ملیا لوگ کہندے نے یار جیلی موجود ہیں میں کیا بے شک جیلی لوگ بھی موجود ہونگے لیکن جیلی تدان دے جدو اصل موجود ہوئے اصل موجود ہوئے تے جیلی بن 2 نمبر بننا اے نوٹ کتنے نا اے اصل ہے تے اس نے کے بنسی نقل بنسی نا کیوں کہ اے اصل موجود ہے جدو تک اصل موجود ہے نقل بن دی روے گی
لوگ کہندے نے اج کتھے گئیاں کرامتاں اج کوئی کرامت کرن والا موجود نہیں ہے کرامت وکھاؤن والا موجود کوئی نہیں ہے میں کہ سجنا تو کرامت تک نہیں سکدا ہے کرامت تکان والے موجود ہیں ہائے ہائے کرامت تکان والے موجود ہیں تیریاں او اکھاں نہیں رہیاں کہ تو کرامت ویکھ سکیں تو تے سارا دن فیس بک استعمال کردا ہے سارا دن ٹک ٹاک ویکھدا ہے تو کرامت کی ویکھ سکیں گا کرامت ویکھن واسطے اکھاں دا پاک ہونا ضروری ہے کرامت ویکھن واسطے ذہن دا پاک ہونا ضروری ہے کرامت ویکھن واسطے دل دا خانہ پاک ہونا ضروری ہے اکھے جناب کوئی وکھاؤ اس دور وچ کوئی کرامت وکھاؤ میں کیا چلا جا کلیام شریف کتھے چلا جا ذرا اچھی آواز نال کلیام شریف چلا جا 37 تو جناب 38 کلومیٹر ہوئے گا تقریباً کلیام شریف جڑے گئے نے انہاں نوں پتہ ہے جڑے نہیں گئے میں پہ دسدا واں ذرا توجہ کرے ہو اے ہفتہ 10 دن گزرے بابا کلیامی بابا شاہ فضل الدین کلیامی دا عرس گزرے آئے اللہ دی قسم کنک لگی ہوئی ہے گندم لگی ہوئی ہے تے اٹھ گندم دے اتے پہ پھر دے نے ہائے 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 اٹھ گندم دے اتے پہ پھر دے نے تے گندم جناب ملیا میٹ ہو گئی ہے کچھ اٹھا نے کھا لئیے تے کچھ اٹھا نے جناب ونجا لئیے بندے بھی پہ پھر دے نے اٹھ بھی پہ پھر دے نے اور ذمہ دار تے جناب گندم دی اس زمین دے اندر کوئی بندہ نہ وڑن دے وے کوئی چیت جناب والا نہ وڑن دے وے لیکن اتھے جا کے تک لے وہ گندم ساری ملیاں میٹ ہو گئیاں ہن پورے مہینے تو بعد جا کے تکے پھر تینوں گندم ایویں نظر آوے گی نہیں نہ یقین آ رہا تے جا کے تک لے ہو جا کے تک لے ہو تو انہوں پتہ چل جاوے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ولیاں دا کیا مقام ہے اللہ کریم میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے وما